اس کے حقائق کچھ یوں ہیں کہ ایک بہت بڑا رقبہ تقریباً 977 کنال 19 مرلہ زمین جو کہ خاتون اس کی مالک ہے۔ اب وہ خاتون جو تھیں، ظاہری بات ہے اتنا بڑا رقبہ ہے، اب انہوں نے اپنے حقیقی ماموں پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور انہوں نے انہیں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کر لیا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ماموں آپ میری والدہ کے حقیقی بھائی ہیں، میں آپ پر اعتماد کرتی ہوں، آپ میری اس پوری جو ہے زمین کی دیکھ بھال کریں، اس کے معاملات دیکھیں۔ ماموں اس طرح اس زمین پر، ظاہری بات ہے ماموں کا قبضہ ہو جاتا ہے، دیکھ بھال جو ہے وہ سپرد ہو جاتی ہے، زمین ماموں کے پاس آ جاتی ہے، اور ماموں نے 1989 کے اندر اس اعتماد کی دھجیاں اڑا دی۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ جو 977 کنال زمین ایک بہت بڑا رقبہ ہے، ماموں نے ایک ہی دن میں 6 مختلف انتقالات کے ذریعے وہ زمین آگے ٹرانسفر کر دی اپنی فیملی میں۔ کیسے ہوئی؟ ماموں نے وہاں اپنے بیٹوں، اپنی اہلیہ، اپنی ساس اور سالے کے نام وہ تمام زمین منتقل کر دی۔ اور کیسے ہوئی کہ جی یہ جو خاتون تھی میری بھانجی، انہوں نے یہ زمین ہمیں فروخت کر دی ہے، کیونکہ اس کا پہلے بھی معاملہ میرے پاس تھا، میں ہی سنبھال رہا تھا، تو لہذا انہوں نے یہ زمین ہمیں فروخت کر دی ہے۔ فراڈ کے ذریعے یہ انتقال ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر کم از کم 20 سال کا وقت گزر جاتا ہے اور اس خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا رقبہ تھا، ظاہری بات ہے کہ اعتماد کا رشتہ تھا، اس نے کبھی دیکھ بھال کے لیے جو ایک چیز دی ماموں کو تو اس نے ایک اعتماد کیا اور کبھی ریونیو ریکارڈ چیک بھی نہ کیا۔ 20 سال کے بعد اس خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپ کا رقبہ، آپ کی زمین 977 کنال 19 مرلہ تھی، وہ اب آپ کی نہیں، وہ آپ کئی سالوں پہلے فروخت کر چکی ہیں اپنے ماموں کی فیملی کو۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون 2009 میں سول سوٹ جو ہے وہ ایک سول کورٹ میں دعویٰ دائر کرتی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنا موقف بتایا کہ جو زمین ان کی ملکیت میں تھی وہ فراڈ سے 6 انتقالات ایک ہی دن میں پاس کروا کر آگے ماموں کی فیملی کو منتقل کر دی گئی ہے، جو کہ سراسر فراڈ، جھوٹ پر مبنی ہے۔ کسی طور پر وہ نہ رقم انہوں نے وصول کی ہے، نہ انہیں اس بارے میں علم تھا۔ جیسے ہی علم ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر کورٹ کے اندر آ کے اپنا دعویٰ دائر کر دیا۔ نوٹس ہوتے ہیں جیسا کہ دوسرے مخالف فریق کو عدالت کی طرف سے سمن جاتے ہیں، ان کو بھی سمن پہنچے اور ماموں کی فیملی جو تھی انہوں نے آ کر اپنا جواب پیش کیا، لیکن ٹرائل کورٹ کو وہ مطمئن نہ کر سکے، وہ یہ ثابت نہ کر سکے انہوں نے رقم کب دی، کس کے سامنے دی۔ تو اس طرح جو ہے قانونی پیچیدگیاں جو آتی ہیں دعوے کے اندر وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ٹرائل کورٹ جو ہے وہ خاتون کے حق میں، مدعیہ کے حق میں فیصلہ جاری کر دیتی ہے کہ یہ جو رقبہ ہے اس کا قبضہ بھی واپس دیا جائے اور اس کا جو ہے انتقالات منسوخ کر کے اس خاتون کو واپس دیا جائے۔ ظاہری بات ہے جو فراڈ ثابت ہو گیا۔ اب اس فیصلے کو اس پیٹیشنر کی طرف سے چیلنج کیا جاتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر، مدعا علیہ جو تھا۔ اب چونکہ وہاں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ 2 فیصلے اب وہ ماموں کی فیملی کے خلاف آ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں جی، اس خاتون کے خلاف ان 2 فیصلوں کے خلاف جاتے ہیں ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں موقف اختیار کرتے ہیں کہ جناب 20 سال کا وقت گزر چکا ہے، یہاں تو لیمیٹیشن کا مسئلہ آتا ہے اور یہ تو 20 سال سے قبضہ میرا اور میں اس کی پراپرٹی کی قیمت ادا کر چکا ہوں۔ مطلب وہ جو ماموں تھا اس کا موقف تھا کہ میری جو اہلیہ ہے مبینہ طور پر وہ قیمت ادا کر چکی ہے۔ اب وہاں پر ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ جہاں پر فراڈ ہو، دھوکہ دہی ہو، وہاں پر لیمیٹیشن جو ہے اس کو وقت کی قید بنا کر، وقت کو بنیاد بنا کر کسی کے جو ہے وراثتی حقوق یا جائیداد سے اس کے متعلق جو حقوق ہیں ان سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا کہ وہ رقم دی اور کس کے سامنے دی، اور دوسرا لیمیٹیشن کی جو بات تھی تو وہاں ابھی تک تو یہ بات آ رہی تھی نا کہ یہ فراڈ کے ذریعے سارا کچھ ہوا ہے، تو ابھی تو یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا نا کہ یہ فراڈ نہیں تھا، تو لہذا ہائی کورٹ نے بھی وہ دونوں فیصلے نچلی عدالتوں کے تھے وہ مینٹین رکھے، برقرار رہے، اور پیٹیشن کو، اس کیس کو خارج کر دیا گیا۔ اب یہاں 3 عدالتوں کے فیصلے جو تھے وہ ماموں کی فیملی کے خلاف رہے۔ خاتون کے لیے یہ ایک بہت بڑا انصاف تھا، جو خاتون نے عدالتوں پر اعتماد کیا، جس قانون پر اس محترمہ نے اعتماد کیا وہاں پر اسے انصاف ملا۔ ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ تک یہ فیصلے اس کے حق میں رہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ 970 کنال، یہ اس کا قبضہ، اس کے انتقال، اس ہر چیز اس عورت کو واپس دی جائے۔
اب بالآخر یہ کیس سپریم کورٹ پہنچتا ہے، وہ ماموں کی جو فیملی انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کیس کو چیلنج کیا، فیصلے چیلنج ہوئے اور سپریم کورٹ نے یہاں پر کچھ اصول واضح کیے۔ اب جب بھی کسی شخص کا ایسا کوئی کیس زیر سماعت ہو، اس کیس لا کو ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ اس کو بطور حوالہ معزز عدالتوں میں وہاں دے سکتے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور آپ کو انصاف ملے گا۔ اب یہاں سپریم کورٹ نے اصول واضح کیے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے زمین خریدی تھی، اب اس زمین خریدنے کی جو رقم کی ادائیگی ہے یہ اسے ہی ثابت کرنی ہے کہ اس نے رقم کی ادائیگی کی تھی۔ چونکہ وہ رقم کی ادائیگی ثابت نہیں ہو سکی تھی ٹرائل کورٹ میں، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ خاتون کے حق میں ہوا، تو اب چونکہ وہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، ماموں کی فیملی تھی جو وہ مدعا لائے تھے، وہ فائدہ بھی وہی اٹھا رہے ہیں اور زمین خرید بھی وہی چکے ہیں، تو رقم ادا کرنے کا بھی دعویٰ ان کا ہے، تو وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ ثابت انہی کے اوپر ثبوت کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، تو وہ ثبوت نہیں دے سکے، وہ رقم کی ادائیگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے۔ پہلا اصول یہ واضح ہو گیا۔ اب یہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، کسی کی زمین یا کوئی جائیداد فراڈ کے ذریعے اگر اپنے نام کروا کر کہتا ہے کہ میں نے رقم دی ہے، تو رقم ثابت کرنا اسی شخص کی ذمہ داری ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے رقم دی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اصول واضح ہو گیا کہ جی آج ہم نے یہ زمین خریدی اور ہم نے رقم دی، تو اس وقت جو انہوں نے گواہ لکھا، جو گواہ بعد میں پیش کیا گیا 20 سال بعد، وہ اس وقت ایک بچہ تھا، اس کی عمر کم تھی، وہ نابالغ تھا، تو اس طور پر اس کی شہادت قابل قبول نہ ہوئی، اسے مسترد کر دیا گیا، تو اس طور پر بھی ان کا کیس کمزور ہوا اور وہاں سے بھی مشکوک پایا گیا۔ اب یہاں پر تیسرا موقف جو تھا کہ بھائی اتنے سالوں سے میں اس پر قابض ہوں، یہ قبضہ میرا ہے تو میں خرید چکا ہوں، تو خریدنے والے کا جب قبضہ ہے اور 20 سال تک وہ خاتون خاموش رہی ہے، تب میرے ساتھ بلکہ ناانصافی ہے کہ قابض بھی میں ہوں، خریدار بھی میں ہوں۔ تو یہاں پر معزز عدالت نے یہ واضح کیا، سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ اگر وہ کیونکہ بھانجی تھی اور حقیقی ماموں کو ایک حقیقی رشتہ تھا اور اس کے طور اس نے ایک اعتماد کرتے ہوئے زمین کی دیکھ بھال کے لیے جو قبضہ دیا تھا، وہ قبضہ اسی کا قبضہ اس ماموں کا تصور نہیں ہوگا، یہ اس خاتون کا اپنا ہی قبضہ تصور کیا جائے گا کہ وہ خود اس کی قابض تھیں۔ اس طور پر بھی کسی قسم کا یہ موقف جو ہے عدالت نے نہیں مانا، اور اس کیس کے مطابق مبینہ طور پر یہ بات کی گئی کہ جو رقم کی ادائیگی ہے وہ ماموں کی اہلیہ نے کی، اور وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے معزز عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا جو ہے پھر فائدہ اس مدعیہ کو، اس خاتون کو چلا گیا، اور اس طور پر یہ کیس جو ہے مکمل طور پر فراڈ سمجھا گیا، یہ انتقال فراڈ سمجھے گئے، اور یہ بات واضح ہو گئی سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک کہ وہ کبھی زمین خاتون نے فروخت ہی نہیں کی، اور نہ اس کے بدلے کبھی کوئی رقم لی، اور نہ ہی مخالف اس کو ثابت کر سکے۔ ریونیو حکام کو یہ حکم جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ جو رقبے کا قبض ہے یہ فی الفور اس خاتون کو دلوایا جائے، اور اس کے تمام معاملات جتنے انتقال فراڈ پر مبنی ہے جو سارے منسوخ کر کے اس کی جائیداد جو ہے وہ اس وارث کو، اس اصل حقدار کو اس کے حوالے کی جائے۔ پیسے کی ذمہ داری، وہ جو رقم کی ادائیگی ہے وہ اسی شخص پر عائد ہوتی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خرید کر چکا ہوں، اور میں بلکہ باقی وراثتی جائیداد کی جتنے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ان میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو یہ ہبہ بنا لیتے ہیں یا کسی تملیک کے ذریعے محروم کر دیا جاتا ہے وارثان کو، تو یہ انہی پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ ہبہ تیار کرتے ہیں، کہ یہ ثابت بھی کرنا ان کا کام۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔